آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو محبت، خاموشی اور ام، تقدیر کے دھاگوں سے بنی ہے۔ فرحت اشتیاق کا مشہور ناول ہم سفر۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے انسانی رشتوں کی پیچیدگی، خاص طور پر نہ کہے گئے الفاظ کی تباہی، اس کو دکھاتی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس اس ناول کا ایک تفصیلی خلاصہ اور تجزیہ بھی ہے جو اس کی کہانی، کرداروں اور اس کے جو اثرات ہیں ان پر روشنی ڈالے گا۔ اور خاص طور پر یہ کہ کیسے خاموشی، جو اکثر بڑی پروکار سمجھی جاتی ہے، وہ کیسے زہر بن سکتی ہے رشتوں کے لیے۔ صحیح، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دل کو پکڑ لیتا ہے نا؟ کہ کیا ہوتا اگر وہ کہہ دیتے، اگر وہ خاموش نہ رہتے۔ یہ کہانی ہے اشر اور خرد کی، جن کی محبت خاندانی فیصلوں، غلط فہمیوں، انا اور سب سے بڑھ کر ان کی اپنی چپ کی وجہ سے بکھر گئی۔ تو آئیے اس جذباتی سفر کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع تو ہوتی ہے ایک امید کے ساتھ، مطلب اشر اور خرد کی شادی ہو جاتی ہے، بھلے وہ ارینجڈ میرج ہی کیوں نہ ہو۔ جی، لیکن لگتا ہے جیسے شروع سے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں، بہت جلد وہ کیا کہتے ہیں بیرونی مداخلت، جیسے سارا کا کردار ہے، اور پھر ان دونوں کی اپنی انا اور وہ باتیں جو وہ ایک دوسرے سے کرتے نہیں، ہم وہ ان کے درمیان ایک ایسی سمجھیں کہ دیوار کھڑی کر دیتی ہے جو وقت کے ساتھ اونچی ہوتی جاتی ہے۔ یہ صرف غلط فہمی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ بالکل، یہ کرداروں کی اپنی اندرونی کشمکش، ان کی نفسیات کا ٹکراؤ ہے۔ اور یہ خاموشی، اشر کی خاموشی، وہ جیسے اپنی محبت یا شاید کمزوری چھپانے کا ایک طریقہ بن جاتی ہے، اس کی انا کا اظہار۔ صحیح۔ اور دوسری طرف خورت کی خاموشی ہے جو مجبوری سے، ٹوٹی ہوئی امید سے اور اپنے وقار کو بچانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کتنا تکلیف دہ منظر ہے کہ محبت تو شاید کہیں نہ کہیں موجود ہے، مگر وہ رابطہ، وہ کمیونیکیشن بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی بیٹی حریم، اس کی پیدائش بھی وہ برف نہیں پگھلا پاتی جو ان کے بیچ جم گئی ہے۔ دراصل ہر کردار کے خاموشی کی اپنی ایک منطق ہے، اپنی وجہ ہے۔ اشر کا ڈر، خرد کی بے بسی، سارا کی چالاکیاں۔ جی، اور حتیٰ کہ فرا آنٹی جیسے کردار کی بھی، جو شاید نادانستگی میں ہی، مگر وہ بھی اس خاموشی کے جال کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی صورتحال بنا دیتے ہیں جہاں نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورتی سے آپ نے یہ بات کہی، اور یہیں فرحت اشتیاق کی لکھاری کا کمال نظر آتا ہے نا؟ بالکل، ان کا انداز، زبان بہت سادہ ہے مگر سیدھی دل میں اترتی ہے۔ ہاں، مکالمے وہ بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے، مگر جتنے ہوتے ہیں وہ چپتے ہیں۔ انہوں نے وہ جو بے آواز تکلیف ہے نا، اسے جس طرح لفظوں میں پرویا ہے، وہ واقعی کمال ہے۔ اور وہ ایک جملہ جو ذہن میں اٹک جاتا ہے، خاموشی کبھی کبھی سب سے اونچی چیخ ہوتی ہے، اور اشر نے یہ چیخ برسوں سنی اور نظر انداز کی۔ یہ پڑھ کر یا سن کر تو واقعی ہاں، انسان ہل جاتا ہے۔ یقیناً، یہ کم لفظوں میں گہرے جذبات کو سمونے کا فن ہے۔ قاری خود کرداروں کے ساتھ وہ خاموش اذیت محسوس کرتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے 2011 میں ہم ٹی وی پر جو ڈرامہ بنا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا۔ جی ہاں، وہ تو بہت ہی مقبول ہوا۔ فواد خان اور ماہرہ خان نے اشر اور خرد کے کرداروں کو جیسے زندہ کر دیا۔ سرمد خوشٹ کی ڈائریکشن بھی کمال تھی۔ پاکستان میں تو ہٹ ہوا ہی، سرحد پار بھی اس کے بہت چرچے ہوئے ہیں۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ ڈرامے نے ناول کی جو اصل روح تھی، خاص طور پر وہ گھٹن اور خاموشی، اسے کافی حد تک برقرار رکھا۔ صحیح۔ اچھا، جب ہم اس ناول کے تجزیے کی بات کرتے ہیں تو ایک نام ذہن میں آتا ہے، محمد منتظر مہدی کا۔ او، دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز والے؟ جی بالکل، ان کا یوٹیوب پلیٹ فارم کتابوں پر بہت معلوماتی اور دلچسپ گفتگو کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تجزیے میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خاموشی لفظوں سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔